السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ استعفوں کی خبریں آ رہی ہیں، جناب آفرز کی جا رہی ہیں، فون کھڑک رہے ہیں، میسنجر آ جا رہے ہیں۔ یہ جو سطح سمندر پر ہے اس پر ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ استعفوں کی تجویز کہاں سے آئی، پھر یہ کب قبول ہوئی۔ زرداری صاحب سے مقتدر حلقوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کیا آفر کی، زرداری صاحب نے ان کو کیا جواب دیا، اب میاں صاحب کو کیا آفر کی جا رہی ہے، ان کے پاس کون گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ جو اب میاں صاحب آگے سے کیا کریں گے، ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور یہ جو حکومت جو اس سارے معاملے میں بظاہر لا تعلق سے لگ رہی ہے اور وہ بس وہ جو ہے جسے کہتے ہیں لاہور کے جلسے کے حوالے سے بیان بازی ان کی جاری ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے پاس کیا چوائسیز ہیں، ان تمام چیزوں پہ ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی دلچسپ خبریں اور مستند خبریں بر وقت مل سکیں۔ تو ناظرین، سیاست ایک ایسا کھیل ہے جس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس وقت کیا ہو جائے گا۔ انڈر دی ٹیبل کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اوپر سے سمندر کی سطح بڑی پرسکون لگ رہی ہوتی ہے، نیچے سے ہلچل مچی ہوتی ہے، بعض اوقات چائے کی پیالی میں طوفان نظر آ رہا ہوتا ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جناب یہ جو لاہور والا جلسہ ہے اور اس سے پہلے جو ملتان والا جلسہ تھا، اس دوران ان کے درمیان میں جو گیپ ہے اس میں بہت ساری دنیا پلٹ چکی ہے اور بہت ساری چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں، جس کے بارے میں اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا پر آئیں گی۔ آپ نے یہ خبر تو یقیناً سن لی ہوگی کہ استعفوں کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے۔ تو ناظرین، استعفوں کی جو تجویز ہے وہ لاہور کے جلسے سے قبل مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے قائد اور اپنے والد میاں محمد نواز شریف کو دی ہے کہ اس جلسے میں جو ہے استعفوں کا اعلان کر دیا جائے، جس پر میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دیگر اتحادیوں سے رابطہ کیا، ان سے مشاورت کی، اور یہ توقع کی جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سسٹم میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ اپوزیشن میں وہ واحد جماعت ہے جس کی ایک صوبے میں بھی حکومت ہے، تو سب کا خیال تھا، خود حکومت کو بھی ان سے بہت زیادہ توقعات وابستہ تھی کہ وہ کم از کم استعفوں کے آپشن پر نہیں جائیں گے۔ لیکن غیر متوقع طور پہ زرداری صاحب نے میاں صاحب سے کہا کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، سندھ اسمبلی میں اپنی حکومت کھونے کے لیے تیار ہیں، بلکہ وہ ہر معاملے پر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوگا اس میں وہ ان سے آگے بڑھ کر عمل کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، یہ بات بہرحال باہر نکل گئی اور مقتدر حلقوں تک بھی پہنچ گئی کہ یہ ایسا ہونے کا امکان ہے، اور زرداری صاحب اور میاں صاحب نے مل کر کچھ ایسا فیصلہ کیا ہے، اور یقیناً اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہے اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان لوگوں کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر ایک ہلچل سی مچ گئی، اور یہ جو معاملہ تھا لاہور کے جلسے کا ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو حکومتی وزراء اور جو اپوزیشن کی جو بی کلاس کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بیان بازی کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے، ہم نہیں کریں گے، لیکن جو اس ساری کہانی کے پیچھے گیم چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مبینہ طور پر زرداری صاحب سے رابطہ کیا گیا اور ان کو ایک بہت بڑی آفر کی گئی۔ وہ آفر کیا کی گئی یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے وہ آفر ٹھکرا دی اور اس کی ایک شرط رکھ دی۔ آصف علی زرداری صاحب نے یہ شرط رکھی کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب اس آفر کو شرف قبولیت نہیں بخشیں گے وہ اس کو نہیں مانیں گے اور نہ ہی اس پر کوئی رسپونڈ کریں گے۔ اب چونکہ ماضی میں بھی بہت سارے نمائندے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے میاں نواز شریف سے جا کے لندن میں بھی ملتے رہے، لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ 3 استعفوں والی شرط پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اس لیے اب ایک قسم کا کچھ دنوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو براہ راست رابطوں کا سلسلہ ہے وہ کم از کم رکا ہوا تھا۔ سائیڈ والے رابطے تو چلتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، وہ کبھی بھی نہیں رکتے۔ تو جس کے بعد اب ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مبینہ طور پر جو مقتدر قوتیں ہیں انہوں نے انتہائی سنجیدہ اور بامقصد مذاکرات کے لیے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے رابطہ کر لیا ہے۔ کچھ ان کے اہلکارے جو ہیں، کچھ ان کے خصوصی پیغام رساں، کچھ ان کے خصوصی ایلچی جو ہیں وہ ہماری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر لندن میں پہنچ چکے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ اب ناظرین، اب معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے ان مذاکرات کے حوالے سے کیا بات کریں گے۔ ایک تو یقیناً میاں صاحب ایک تو ان کی اپنی جو سٹینڈ ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ یقیناً ایک پی ڈی ایم جیسے ایک اتحاد کا حصہ ہیں، اس کے بغیر تو وہ نہیں چلیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ جو استعفوں والا معاملہ ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو آفر جناب یہ کی گئی ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ یہ آفر جو ہے تحریک عدم اعتماد والی، یہ تو پہلے بھی ناؤس چینج کی آفر ہوتی رہی، اس میں نیا کیا ہے؟ اس میں نیا یہ ہے کہ آفر جو کی گئی ہے وہ مبینہ طور پر یہ کی گئی ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، ہم نہیں بیچ میں پڑیں گے، آپ یہ حکومت ختم کر دیں، اپنے نمائندے کو اقتدار دے دیں، اس کے بعد آپ چاہیں تو اسمبلیاں بے شک توڑ کر
نئے الیکشن کروا دیں، ہم نئے الیکشن میں بھی مداخلت نہیں کریں گے، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کا سب سے مین اور مرکزی مطالبہ ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو آئندہ الیکشن ہونے کا اور ان الیکشن میں کسی کی مبینہ طور پر مداخلت نہ ہونے کا جو بنیادی سٹینڈ تھا میاں نواز شریف صاحب کا، وہ قبول کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو میاں صاحب سے مانگا کیا جائے گا، اس کے بدلے میں میاں صاحب سے مانگا جائے گا کہ جو باقی 2 استعفوں والا معاملہ ہے اس پہ وہ نظر ثانی کر لیں، اور پھر جو ہے وہ ایک نیشنل ڈائلاگ یا نیشنل گرینڈ ڈائلاگ کی صورت میں بیٹھ کے مستقبل کے لیے ٹی او آرز طے کر لیے جائیں کہ کون کون اپنی کس آئینی حدود میں رہ کے کام کرے گا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور سیاست کے بڑے ماہر کھلاڑی ہیں۔ آصف زرداری صاحب بھی سیاست کے بہت ماہر کھلاڑی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سیاست کے بہت ماہر کھلاڑی ہیں۔ اب یہ جو تینوں کھلاڑی ہیں اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں، یہ سب مل کر ایک فیصلہ کریں گے۔ ماضی میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ شکوہ تھا کہ جو ان سے 2019 کے دھرنے میں جو ان سے وعدے کیے گئے تھے، ان وعدوں سے کے بعد جو ہے وہ وعدے کرنے والے مکر گئے تھے۔ تو کیا اس سچویشن میں اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ جو آفر کرنے والے مقتدر حلقے ہیں، اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ کون سا ایسا اعتماد دلاتے ہیں، کون سا ایسا ضامن بناتے ہیں جس کی ضمانت کو میاں نواز شریف اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے قابل قبول ہو کہ حکومت اس معاملے میں کیا کرے گی۔ حکومت ناظرین اس معاملے میں سوائے خاموش تماشائی بن کر دیکھنے کے اور کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عمران خان صاحب کی جو اراکین اسمبلی ہیں وہ تو بیچارے بڑی تعداد ان کی الیکٹیبلز پہ یہ ہے، لیکن جو ان کی خود کابینہ ہے اس میں جو ہم کہہ سکتے ہیں 60 سے 70% لوگ تو الیکٹیبلز ہیں، جو کہ ہمیشہ الیکٹ ہوتے ہیں اور ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان میں عمران خان صاحب کا کوئی اپنی پارٹی کا آدمی نہیں ہے سوائے 1-2 وزراء کے یا 3 وزراء کے، لیکن جو ان کے باقی مشیران اکرام ہیں، ان کی ایک فوج افر موج ہے، وہ تو چوری کھانے والے مجنوں ہیں۔ آج عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوگی تو اس کے بعد وہ سارے پھر ہو جائیں گے۔ تو عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کر سکتے ہیں کہ وہ لاہور جلسے سے پہلے کچھ پکڑ دکڑ اور مار داڑ کر کے اپنا غصہ زیادہ نکال لیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اوپر ہے اور پی ڈی ایم کے اوپر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔